بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں کائنات کیسے وجود میں آئی اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ سائنسدانوں کی بگ بینگ تھیوری کے مطابق 13.7 ارب سال پہلے کائنات وجود میں آنے سے پہلے کائنات سمٹی ہوئی تھی جو ایک دھماکے سے پھیلتی چلی گئی، اور یہ ارجا اتنی تھی کہ کائنات آج تک پھیل رہی ہے، اور اس کے 1.43 سیکنڈ بعد وقت آیا اور 1.34 سیکنڈ میں کائنات کافی پھیل چکی تھی اور آج تک پھیل رہی ہے، اور پھر بہت سی چیزیں وجود میں آئی۔ لیکن جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سب سے پہلے پانی پر ایک سفید جھاگ نمودار ہوا، پھر اس پر زمین بھیجتی چلی گئی، اور قرآن کی سورہ الانبیاء آیت 30 میں آتا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ سورہ طٰہٰ۔ یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے، یعنی رحمان، جو عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ پھر اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اس نے کائنات کی ہر چیز سپرد لوح قلم کی، یعنی اللہ نے قلم اور لوح کو پیدا کیا۔ اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قیامت تک کا قلم نے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان 6 دن میں بنایا، جیسے کہ قرآن کی سورہ اعراف آیت 54 میں آتا ہے، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو، سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ مگر یہاں 6 دن سے مراد وہ 6 دن نہیں جن کے تعلق موجودہ سورج کے طلوع غروب سے ہے۔ یہاں 6 زمانے مراد ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ایک زمانہ 1000 سال پر مستقبل ہو، جیسے قرآن میں ہے، الحج آیت 47 میں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے 1000 برس کے برابر ہے۔ زمین و آسمان کو 6 دن میں بنانے کی ایک خاص حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں اطمینان اور سکون کو پسند فرماتا ہے، اور اسی بات کا حکم اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اطمینان سے کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ جلد بازی سے کام کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ جہاں تک قدرت خداوندی کا تعلق ہے تو وہ جو چاہے جب چاہے ایک دم سے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، جیسے کہ سورہ یاسین آیت 82 میں آتا ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے دن پیدا فرمایا، پہاڑوں کو اس میں چھپے ہوئے خزانوں کو، معدنیات کو منگل دن پیدا فرمایا، اور پیڑ پودے، شہر آبادیاں، ویران جگہ بدھ کے دن پیدا کی۔ جمعرات کو آسمان کو پیدا فرمایا، اور جمعے کے دن سورج، چاند، ستارے اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور جمعے کے دن بچی ہوئی باقی 3 گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی میں لوگوں کی عمریں اور دوسری گھڑی میں آفتیں اور مصیبتوں کو پیدا فرمایا، تیسری اور آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کی تخلیق کا کام صرف 2 دن کے مختصر مدت میں پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ زمین صرف ایک نہیں بلکہ اس کی تعداد آسمانوں جتنی ہے، جیسے قرآن کی سورہ الطلاق آیت 12 میں ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، اور ویسی ہی زمینیں بھی، ان میں اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور ایک روایت میں ہر 2 آسمان اور زمین کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے، اور پہلے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تاروں سے سجا دیا، اور آج کی سائنسدان بے شک آسمان کی سیر کرتی ہے تو اس میں کافی سمے لگتا ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے مثال ہے، اور قرآن اس کی پوری سچائی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہو، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو
جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا، سب 4 دن میں، اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ اسی زبردست باخبر کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا۔